کیا جنات ہوتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے ہاں، جنات ہوتے ہیں، اور یہ نظر نہیں آتے، اس لیے لوگ ان کا وجود نہیں ماننا چاہتے، لیکن جنات کا وجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے آگ اور ہوا سے، جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ایسے ہی جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرنے کے لیے آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرا رہا ہوں جنہوں نے عملیات کے سلسلے میں ریسرچ کرنے کے وقت بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، بہت سے عاملین سے ملے اور ان سے وہ واقعات سنے جن واقعات میں جنات نے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچایا ہوا تھا انسان کو۔ تو اسی طرح کی باتیں، وہی واقعات آج ہم اپنے میزبان سے سنیں گے۔ میں ملاقات کرا رہا ہوں آپ کی جناب ذکی انجم صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام۔ اور خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ چلیے، تو سب سے پہلے میں آپ کا اپنے شو میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ ہمارے بلانے پہ تشریف لے کر آئے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں ناظرین کو آپ سے وہ واقعات سنوانا چاہتے ہیں جن میں جنات کا تذکرہ ہے، جن میں ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو جنات نے نقصان پہنچایا۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جنات ہے کیا آخر، یہ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے، جنات کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے، پوری تفصیل سے صرف اسلام نے ہمیں جانکاری دی ہے۔ اور اسلام نے ہمیں جنات کے بارے میں جو معلومات دی ہیں اس کے مطابق جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اس کے علاوہ اپنی شکل و صورت کسی بھی روپ میں ڈھالنے میں ان کو مہارت حاصل ہے، اور وہ اللہ نے ان کو ایک ایسی پاور دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں انسان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ وہ انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، جانور کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، اور سانپ، بچھو وغیرہ کی صورت میں بھی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ جنات کیونکہ نظر نہیں آتے، اس لیے ہمیں یہ پتہ لگانا دشوار ہوتا ہے کہ جنات ہیں کہاں، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جنات کی آبادی انسانوں کی بستی سے الگ ہوتی ہے۔ ویرانوں میں، بیابانوں میں یہ اپنا قیام کرتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ بھائی اس پہ جن چڑھ گئے، اس پہ جنات کا اثر ہو گیا، تو یہ کیا باتیں ہوتی ہے؟ کیا واقعی انسانوں پہ جن چڑھ جاتے ہیں، اثر ہوتا ہے انسانوں پہ؟ جناتوں کی جو بستی ہوتی ہے، جناتوں کی جو آبادی ہے، اس کے قوانین بھی کچھ انسانوں جیسے ہوتے ہیں۔ جنات کی بستی میں اگر کوئی جنات کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو آبادی سے باہر نکال دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بستی سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جن جو بستی سے باہر ہو گیا، وہ انسانوں کی بستی کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی دوران اگر اس کو کوئی بھی شخص پسند آ جائے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ اس کے اوپر آ سکتا ہے، اس کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے وہ۔ ہاں، جنات فریفتہ ہوتا ہے، انسانوں کی خوبصورتی دیکھ کر کے وہ عاشق ہو سکتا ہے۔ تو ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں۔ اچھا، اگر عاشق ہو گیا تو پھر عاشق تو نقصان نہیں پہنچاتا، تو پھر لوگ نقصان کیوں پہنچتا ہے، انہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، اور جنات انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس لحاظ سے انسانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور انسان کی جو ایک کیپیسٹی ہے اس کو جھیلنے کی، وہ کم ہوتی ہے۔ اچھا، آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نئی آبادیاں قائم ہو رہی ہیں اور لوگ دور دراز مکان بنا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، تو وہ جگہیں جو پہلے جنگل ہوا کرتی تھی، ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت سے علاقے پورے جنگل تھے، باغ تھے آم کے اور امرودوں کے، اور وہاں پلاٹنگ ہو گئی، سب پلاٹ کٹ گئے، سارے درخت کاٹ دیے گئے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جنات درختوں پہ بھی رہتے ہیں۔ تو وہاں جب ان کے آشیانے اجاڑ دیے گئے یا ان کی بستیاں ختم ہو گئیں، اب نئے مکانات بن گئے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان نئے مکان میں رہنے والوں کو اس لیے پریشان کرتے ہوں کہ تم نے نئے مکان ہماری جگہوں، ہمارے پیڑوں کو کاٹ کے بنایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات اپنے جگہ کو اجاڑنے کے سلسلے میں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں،
اور درختوں کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے زیادہ جس درخت پر جنات پائے جاتے ہیں وہ انجیر کا درخت ہے. اچھا. انجیر کا جہاں بھی درخت ہوگا تو اس کے اوپر جنات مطلب یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہاں جنات ہیں. آپ کوئی واقعہ بتائیے ایسا جو آپ جانتے ہوں, آپ نے سنا ہو یا آپ نے دیکھا ہو خود. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا. وہ بمبئی گئے اپنے کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے. بمبئی جانے کے بعد اس دوست کے پاس پہنچے. ان کے وہ دوست عامل تھے اور عملیات کا کام کرتے تھے. جنات والے مریض بھی ان کے پاس بہت سارے آتے تھے. تو ان کے دوست جب ان کے پاس قیام پذیر تھے اور بمبئی میں وہ گھوم رہے تھے ادھر ادھر, تو ایک دن ان کے دوست نے یہ کہا عامل صاحب نے کہ آؤ اب تمہیں بمبئی تو تم نے دیکھ لیا, اب تمہیں بمبئی کے کسی گاؤں میں لے کے چلتے ہیں. وہاں پر ایک مریض ہے, ایک لڑکی ہے جس کے اوپر جنات آ گئے ہیں, اس کو ہم دیکھنے جانا ہے اور اس کا علاج ہم کریں گے. تو عامل صاحب نے اپنے اس دوست کو ساتھ لیا اور بمبئی کے کسی گاؤں کے لیے وہ روانہ ہوئے. پہلے انہوں نے سفر بس سے پورا کیا, اس کے بعد گاؤں کے پاس پہنچ کر بس سے اترے اور تانگے میں بیٹھ گئے. کچھ دور تانگا چلا, اچانک بغیر کسی وجہ کے تانگا الٹ گیا. دونوں دوست جو ہیں وہ نیچے گر گئے. اس کے بعد اٹھے تو گھوڑا جو ہے اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا. اس کی بہت کوشش کی گئی لیکن گھوڑا آگے نہیں گیا, چنانچہ وہ پیدل چلنے لگے. کچھ دور جانے کے بعد ان لوگوں دونوں دوستوں کو کسی نے بہت شدید قسم کا دھکا دیا. دونوں دوست پھر نیچے گرے. اس بار عامل صاحب کے دوست نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جس لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو جنات ہیں وہ ہمیں وہاں جانے دینا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے واپس چلنا بہتر ہے. یعنی کہ جی دھکا جو دیا گیا انہیں وہاں نظر کوئی نہیں آیا کہ دھکا کس نے دیا. دھکا دینے والا انہیں نظر نہیں آیا اور ایک کوئی غیر میرائی طاقتیں تھیں, غیر جو دکھائی نہ دینے والی طاقتیں تھیں جو ان کو دھکا دے رہی تھیں. بہرحال اس کے بعد عامل صاحب نے اپنے دوست کو تسلی دی اور ان کو ساتھ لے کے وہ اور آگے چلے. کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک آدمی ملا. عامل صاحب نے اس سے پتہ پوچھا جہاں ان کو جانا تھا, اس سے پوچھا کہ بھئی یہ پتہ ہمیں بتائیے, ہمیں یہاں جانا ہے. تو وہ اجنبی نیچے جھکا اور عامل صاحب کو اٹھا کر اس نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا. اور اس آدمی کا قد اتنا بلند ہو گیا کہ آس پاس جو پیڑ تھے وہ بھی چھوٹے نظر آنے لگے. اب یہ جو دونوں تھے ان کی حالت خراب ہو گئی, دونوں ڈر گئے. پھر یہ کہا اس آدمی نے جس کا قد لمبا ہو گیا تھا کہ وہ اس میں سامنے مسجد نظر آ رہی ہے, اسی کے پاس وہ گھر ہے جہاں تمہیں جانا ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے پھر اس عامل صاحب کو نیچے اتارا اور اس کا قد نارمل ہو گیا اور وہ آدمی وہاں سے چلا گیا. عامل صاحب کے دوست نے کہا دیکھو اب یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ وہی جن ہے جو اس لڑکی کے اوپر ہے اور یہ ہمیں وارننگ دے گیا ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا نہیں سکتے ہو. لیکن عامل صاحب نے پھر بھی اس کی بات نہیں سنی اور وہ اس کو لے کر آگے چل پڑے. آگے جانے کے بعد جب وہ اس گھر میں پہنچے, اندر داخل ہونے لگے گھر کے اندر, عامل صاحب تو اندر چلے گئے. ان کا دوست جب اندر جانے لگا تو وہ کسی ایسی چیز سے ٹکرایا جو نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ دوست پھر نیچے گر گیا. ٹکرانے والی کون چیز تھی, کیا چیز تھی, وہ اس کو نظر نہیں آئی. بہرحال وہ پھر اندر پہنچے, اس لڑکی کو بلایا گیا جس کے اوپر جنات تھے. لڑکی کے باپ نے بتایا کہ جنات آنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ اس کی ایک سہیلی اس سے ملنے کے لیے آئی. دونوں سہیلیاں رات میں چھت پہ سو گئیں. جب دونوں سو رہی تھیں تو اس کی سہیلی کی آنکھ کھلی. یہ لڑکی جس کے اوپر جنات تھے اس کا نام نوری تھا. سہیلی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نوری سو رہی ہے اور آسمان سے ایک بادل لگاتار نیچے آ رہا ہے. بادل آنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہاتھ پیر اور ایک منہ نمودار ہونے لگا بادل کے اندر, اور بڑا ہی خطرناک اور ڈینجر ایک منہ جو ہے وہ بادل میں نظر آ رہا تھا, جس کو دیکھ کر کے اس سہیلی نے چیخ پکار کرنا شروع کر دیا, رونے دھونے لگی. اس کی چیخ سن کر سب گھر والے اٹھ گئے. تو نوری کی سہیلی
جس کو بادل نظر آیا اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سارے گھر والے اٹھ کے چھت پہ آ گئے، لیکن نوری کی آنکھ نہیں کھلی۔ کمال یہ ہے کہ نیچے سے لوگ اوپر آ گئے اور وہ سوتی رہی بے خبر، جو اس کے برابر میں لیٹی ہے۔ جی، نوری کو بالکل اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوئی کہ اس کے آس پاس کیا واقعہ ہو گیا۔ جب نوری سے پوچھا گیا، نوری کی سہیلی سے پوچھا گیا تو اس نے واقعہ بتایا کہ نوری کے اوپر ایک جنات جیسی شکل کا بادل جو ہے وہ سایہ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کے نوری کی سہیلی ڈر گئی۔ اس دن کے بعد سے نوری کے اوپر عجیب و غریب کیفیات نمودار ہونے لگیں۔ اس کو دورے جیسی کیفیت میں جو ہے مبتلا ہو جاتی تھی، اور آواز اس کی بدل جاتی تھی، بڑی ڈراؤنی اور مردانی آواز اس کی ہو جاتی تھی، اور آنکھیں بڑی بڑی اور لال لال ہو جاتی تھیں۔ اچھا، یہ کیفیت اس کی بار بار ہونے لگی تو اس کو ڈاکٹروں کو دکھایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو ہسٹیریا کا مرض ہے۔ ہسٹیریا کا علاج کیا، پھر عاملوں کو دکھایا، لیکن کوئی سدھار اس کی طبیعت میں نہیں ہوا۔ اور یہ ہسٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہسٹیریا ایک بیماری ہوتی ہے، عموماً عورتوں میں اگر پیریڈ کی کمی ہوتی ہے یا پیریڈ نہیں ہوتے تو ان کو دوروں کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے، ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو ہسٹیریا کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی دورے پڑتے ہیں؟ اس میں بھی دورے پڑتے ہیں، اسی لیے انہیں شک ہوا کہ ڈاکٹر کو اسے شاید وہی بیماری ہو۔ جی، میڈیکل سائنس عام طور پر جنات پر یقین نہیں رکھتی۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ سب واقعات سننے کے بعد جو عامل صاحب علاج کرنے کے لیے پہنچے تھے نوری کا، انہوں نے نوری کو اپنے سامنے بٹھایا اور جو کچھ پڑھائی وہ جانتے تھے وہ پڑھائی انہوں نے کرنی شروع کی، کچھ پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ جن جو نوری کے اوپر ہے وہ حاضر ہو سکے، لیکن وہ جن حاضر نہیں ہوا۔ عامل صاحب نے بہت دیر کوشش کی، اپنے تمام جو عملیات ان کے تھے وہ انہوں نے پڑھے، لیکن جنات کی حاضری نہیں ہوئی اور نوری بالکل سمپل طریقے سے بیٹھی رہی، جیسے کچھ ہے ہی نہیں اس پہ اثر، نارمل حالت میں وہ بیٹھی رہی۔ پھر نوری کے باپ سے پھر بات کی گئی۔ عامل صاحب نے کہا کہ آپ نے جن عاملوں سے علاج کرایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو نوری کے باپ نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک عامل صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کا علاج کیا ہے۔ تو یہ عامل صاحب ان عامل صاحب کے پاس پہنچے جو ان کے محلے میں رہتے تھے۔ ان عامل صاحب سے بات کی انہوں نے، تو ان محلے کے عامل صاحب نے بتایا کہ آپ اس جنات کو ایسے نہیں پکڑ سکتے، میں بھی اسی لیے اس کو قید نہیں کر پایا کیونکہ یہ جن خود عامل ہے۔ آپ جو کچھ بھی پڑھائی کریں گے، جو کچھ بھی عمل کریں گے، وہ اس کی کاٹ اسی وقت کر دے گا۔ اس لیے ان گاؤں کے عامل صاحب نے ان سے بتایا کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اس پہ عمل کیجئے، آپ اس کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ پھر ان گاؤں کے عامل صاحب نے ایک رسی کا ایک ٹکڑا لیا اور ان بمبئی کے عامل صاحب کو دیا، اور کچھ خاص دعائیں، کچھ خاص عزیمت ان کو بتائی، اور یہ کہا کہ یہ عزیمت پڑھتے رہنا اور 7 مرتبہ اس رسی میں گرہ لگاتے رہنا، 7 گرہ اس رسی میں لگانی ہے۔ جب آپ 7ویں گرہ لگا لیں گے تو جن آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ لیکن ساتھ میں ان گاؤں کے عامل صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس میں گرہ لگانی شروع کریں گے تو وہ جن آپ کو بہت پریشان کرے گا، ڈرائے گا، طرح طرح سے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اگر آپ ڈر گئے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ وہ عامل صاحب، بمبئی کے عامل صاحب واپس آئے نوری کے پاس، نوری کو سامنے بٹھایا اور رسی کا ٹکڑا لے کر عزیمت پڑھنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ دعا پڑھنی شروع کی، تو نوری کے اوپر جو جنات تھا وہ حاضر ہو گیا۔ نوری کی آواز بدل گئی، آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں، لال لال آنکھیں ہو گئیں، اور بہت گرجدار آواز میں نوری نے کہا کہ تم مجھے بالکل پکڑ نہیں سکتے ہو، میں ایک ایسا عمل جانتا ہوں کہ میں تمہیں 1 منٹ میں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ لیکن یہ عامل صاحب اپنے اس عمل میں لگے رہے اور اسے جاری رکھا۔ اس سے ڈرے نہیں، اس کی دھمکی سے نہیں، یہ اس سے ڈرے نہیں، اور ایک کے بعد ایک گرہ لگتی رہی۔ جس قدر گرہ لگتی جا رہی تھی، نوری کی بے چینی اور اس کا جو اضطراب تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 7ویں گرہ جب لگنے والی تھی تو اچانک نوری نے ایک بہت بھیانک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ 7 گرہ لگانے کے بعد وہ جن عامل صاحب کے قابو میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد نوری پھر ہوش میں آئی اور وہ جن حاضر ہو گیا عامل صاحب کے سامنے، لیکن اب وہ بالکل بے دست و پا تھا اور عامل صاحب کی گرفتاری میں تھا۔ عامل صاحب نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دی اور یہ کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کے پاس تم نہیں آؤ گے
اس بات کا وعدہ کرو. جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی اور یہ وعدہ کیا کہ میں دوبارہ اس کے پاس بالکل بھی نہیں آؤں گا. تو اس طریقے سے اس نوری کی جان بچی اور نوری کو ایک بڑی اذیت سے اور بڑی مشکل سے جو ہے چھٹکارا ملا. اچھا، عامر صاحب نے اسے یہ قسم تو دلائی کہ اس لڑکی کے پاس نہیں آؤ گے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تم کسی بھی انسان کے پاس نہیں آؤ گے یا کسی پہ اپنا اثر نہیں ڈالو گے. اب وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور نوری پہ بھی جا سکتا ہے. بالکل جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی قسمیں جنات سے لینا، اس طرح کے وعدے لینا بے سود ہے. وہ ماننے کے نہیں مانے گا. وہ جنات عامر صاحب سے جیسی دور ہوگا وہ اپنے کام میں لگ جائے گا اور پھر کسی دوسرے شکار کو تلاش کرے گا. تو ناظرین، آپ نے سنا کیسے نوری پہ جن چڑھا، پھر عامر صاحب نے کیسے اس کا علاج کیا، اس کو اتارا اور اس کو سکون دیا. تو ایسی بہت سی نوری ہیں، ایسے بہت سے نور ہیں جن پہ جنات کا اثر ہوا ہے، جو جنات کی چپیٹ میں آئے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم ایسے ہی پھر کسی واقعے اور کسی قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.